انجینئر صاحب، آپ دین کی بات کرتے ہیں، دین اسلام کی بات کرتے ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں اور بڑے دلیل کے ساتھ جوابات دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے نام کے ساتھ انجینئر ہے، کوئی مفتی، مولوی، مولانا ایسا لفظ میں نے نہیں دیکھا، لیکن دلائل میں آپ کی جان ہوتی ہے بڑی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جو لفظ ہے نا انجینئر، وہ تو میری میکینیکل انجینئرنگ کی وجہ سے میں نے آنرز کے ساتھ کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پروفیشنلی میں نے پاکستان میں ایک سینسٹیو آرگنائزیشن کے اندر جاب کی ہے 15 سال تک، وہیں سے میں نے ریٹائرمنٹ لی۔ تو یہ تو میرا ایک پروفیشن، باقی یہ جو دین کے حوالے سے ہے یہ میرا پیشن ہے۔ پروفیشن اور پیشن میں فرق ہے، اور دین ہماری بیسک نیڈ بھی ہے۔ میں اپنی اسکول لائف سے ہی کتابیں پڑھنے کا عادی ہوں الحمدللہ، اور کالج اور یونیورسٹی کی لائف کے اندر میں نے مختلف مکاتب فکر کے علماء کی صحبت بھی کی، کتابوں سے بھی علم حاصل کیا اور ان سے ڈسکشن سے بھی۔ لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو علماء والا معاملہ ہے یہ ایک علیحدہ سے لائن ہے، جس میں آپ کسی خاص، جب تک مدرسے سے فارغ نہ ہو تو آپ اتھرائز نہیں اپنے ساتھ کوئی مفتی لکھنے کے یا مولانا یا آیت اللہ، یہ مختلف قسم کی ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے لکھا بھی نہیں، جو ڈگری میرے پاس ہے وہ لکھ دی ہے۔ باقی رہا دین کا معاملہ، چونکہ دین ہماری بیسک نیڈ ہے اور یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے، تو وہ اللہ کا شکر ہے حاصل کیا اور اسے عوام کے سامنے رکھا ریفرنسز کے ساتھ۔ ہماری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو شخص آپ کو کتابوں سے بتا دیتا ہے کہ بھائی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کتابوں پر ایمان لاتے ہو تو اسے قبول کر لو، اگر نہیں لاتے تو چھوڑ دو۔ مثلا اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو آ کے یہ بتائے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے ان کے لیے، تو آپ اسے ڈگری نہیں پوچھیں گے، آپ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 دیکھیں گے، اگر اس میں وہ چیز نکل آتی ہے تو آپ قبول کر لیں گے، نہ نکلے تو پھر اگلی بات شروع ہوگی۔ تو میں بھی قرآن و سنت سے ریفرنسز دیتا ہوں، اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو اس امت کو نبیوں والا کام شفٹ ہوا ہے، وہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈاکیے کی حیثیت سے آپ کی بھولی والی امت تک پہنچا رہا ہوں الحمدللہ۔ آپ کا کوئی بابا نہیں ہے؟ بابا ہیں ہمارے بابا جو ہیں وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ چونکہ آنری طور پر امہات المومنین مسلمانوں کی مائیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، تو اس اعتبار سے وہ ہمارے باپ بھی ہیں، ہمارے بابا بھی ہیں۔ بابا ہمارا وہ ہوگا جس کو اللہ نے ہمارا بابا بنا کے بھیجا ہے، جن کی پیروی کا ہمیں حکم ہے، جن کے ساتھ ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے بابا جان وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے، اور جو کوئی ان کے ساتھ مخلص ہے، ان کا وفادار ہے، وہ سب کے سب ہمارے بابے ہیں۔ اس کو میں نے عرض کیا ہے کہ جو بابے کتابوں کو مانتے ہیں ان بابوں کو ہم مانتے ہیں، اور جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہم نے بابوں کی عزت کتابوں کی وجہ سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کی تھی۔ اگر وہ اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے تو اب ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس وہ ایک عام انسان کی طرح۔